میرا نام افتخار احمد سیفی ہے. میں امریکن بورڈ سرٹیفائڈ نیچروپیتھک ڈاکٹر ہوں اور میں نے یونانی میڈیسن اینڈ سرجری میں بھی ڈگری حاصل کی انڈیا سے. اس کے بعد امریکہ سے میں نے ND کی اور میری ایکسپرٹیز ہیں کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز اور ڈائبٹیز میں نیوٹرینٹ میڈیسن کا استعمال. اب حجامہ کسے کہتے ہیں؟ حجامہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حجامہ اردو میں کہتے ہیں پچے لگوانے کو، انگریزی میں کپنگ بھی بولتے ہیں اس کو. چائنیز لوگ کرتے ہیں کپنگ، لیکن وہ چائنیز جس کو کپنگ کہتے ہیں اکثر وہ یہ کپنگ نہیں ہے جو کہ اسلامک حجامہ ہے. اسلامک کپنگ ہے، اس میں تھوڑا فرق ہے. حجامہ کی کئی قسمیں ہیں. حجامہ ایک تو جیسا کہ آپ انٹرنیٹ پہ کریں گے، سرچ کریں گے تو اس میں ڈرائی حجامہ ہے، ویٹ حجامہ ہے، مساج حجامہ ہے، آئل حجامہ ہے، ڈفرینٹ طریقے کا حجامہ ہے. لیکن بیسکلی حجامہ وہی ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پسند فرمایا اور جس کو خود کیا بھی. حجامہ کا شوق مجھے، یہ اس کی ضرورت مجھے 4 سال پہلے محسوس ہوئی جب میں نے اس کے بارے میں احادیث پڑھی. اس کے بارے میں جتنی احادیث ہیں حیرت انگیز، اور اگر آپ ان کو پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ حجامے کے علاوہ اس سے بہتر کوئی علاج نہیں ہے. یہ حجامہ ہی کمپلیٹ علاج ہے بیسکلی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفا 3 چیزوں میں پوشیدہ ہے. نمبر 1 حجامہ کے ذریعے ضرب لگوانے میں، نمبر 2 شہد کے استعمال میں، نمبر 3 آگ سے داغنے میں. کئی تاہم میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے روکتا ہوں. یعنی اس میں ایک چیز سے تو روکا لیکن حجامہ اور شہد کے استعمال کے بارے میں بتایا. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری دواؤں میں سے کسی دوا میں شفا موجود ہے تو حجامہ کے ذریعے ضرب لگوانے میں یا شہد کے استعمال میں یا پھر آگ سے داغنے میں، بشرطے کہ یہ داغنا اس مرض کو راس آ جائے، لیکن میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا. اور فرمایا، یہ سب بخاری شریف کی حدیثیں ہیں. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی فراز کے قبیلے کے ایک دیہاتی آیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حجام حجامہ کر رہا تھا. پس حجام نے بلیڈ سے ضرب لگایا تو دیہاتی نے تعجب سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حجامہ ہے، یہ ان سب علاجوں سے بہتر ہے جو لوگ اختیار کرتے ہیں. کتنی اسٹرانگ حدیث ہے یہ. اچھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس رات فرشتوں کی جس جماعت پر بھی گزر ہوا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اپنی امت کو حجامے سے علاج کا حکم فرمائیں. یہ رواہ ترمذی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مقنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کی اور فرمایا کہ جب تک تم حجامہ نہ لگوا لو میں واپس نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حجامہ لگوانے میں شفا ہے. جب میں نے ان سب احادیثوں کو پڑھا تو مجھے لگا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق، اللہ حق، دین حق، تو یہ بات پکی ہے، چاہے ہم سے ہمارے فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو تو کیوں نہ ہم حجامہ کریں. تو میں جب یہاں موو ہوا تھا تو میں ایک اکیڈمی آف کمپلیمنٹری میڈیسن کالج تھا، اس کا ڈین تھا، ساتھ میں نیو لائف اسٹائل کلینک میں نیچروپیتھک میڈیسن پریکٹس کرتا تھا. اس کے بعد میری ملاقات یہاں ایک گروپ ہے بالحاصہ گروپ، تو ان سے ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ایک نان پروفٹ انسٹیٹیوٹ کھول رہے ہیں جو ریسرچ سینٹر ہے، میڈیکل سینٹر ہے، ریسرچ بھی ہوگی اس میں، کلینکل میڈیسن بھی ہوگی. تو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ آؤ تم. تو میں ادھر آیا اور الحمدللہ ہم لوگ یہاں ریسرچ کر رہے ہیں بایو ریزوننس تھراپی کے اوپر، اور جرمن سینٹر سے ہمارا ایفیلیشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ میرے ذہن میں جب یہ بات میں نے احادیث پڑھی تو میں نے اپنے ڈائریکٹر سے کہا کیوں نہ ہم حجامہ بھی شروع کریں، کیونکہ حجامہ میں خیر ہے اور شفا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کرو، تمہاری مرضی ہے. تو تب سے ہم نے ساتھ میں اپنی کلینکل پریکٹس کے ساتھ حجامہ شروع کیا، اور الحمدللہ جب سے حجامہ کرنا شروع کیا اس میں ماشاءاللہ اتنے فائدے دیکھے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اوور آل جو جنرل ہیلتھ
کو امپروو کرنے کی کوئی ایک چیز اگر ہے تو حجامہ ہے. باقی سب چیزوں میں اللہ نے اور شفا رکھی. جتنے بھی سسٹمس آف میڈیسن ہیں کسی نہ کسی میں کسی چیز کے لیے فائدہ ہے, لیکن اوور آل ہیلتھ کنڈیشن کو امپروو کرنے کے لیے حجامہ بہت اچھی چیز ہے.